السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے العین، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کا عبارت ہے۔ سب سے پہلے وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْعَيْنُ ثَمِينَةً غَالِيَةً وَنِعْمَةً جَلِيلَةً حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه۔ وَلِذَلِكَ، اور اسی لیے، كانت العین ثمینة غالیة ونعمة جلیلة، ترکیب کے اعتبار سے تو کانا ہے، العین کانا کا اسم ہے، ثمینة غالیة نعمة جلیلة یہ سب کیا بن رہی ہے؟ کانا کی خبر بن رہی ہے۔ وَلِذَلِكَ، اور اسی لیے، كانت العین آنکھ ہے۔ دیکھو کانا کے معنی تھا بھی آتے ہیں، لیکن کانا کے معنی ہے کے بھی آتے ہیں، تو یہاں پر ہے کا ترجمہ ہوگا جیسے وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں، تھے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آنکھ ایک قیمتی اور مہنگی چیز ہے، ثمینہ قیمتی، غالیہ مہنگی کو بولتے ہیں، مہنگی چیز ہے، ونعمتاً جلیلتاً موصوف صفت ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کے ساتھ جلیلہ کا استعمال ہوتا ہے بڑی نعمت کے لیے، نعمتاً کبیرہ نہیں ہوتا ہے کہ بہت بڑی نعمت، جلیلہ عظیم القدر، بہت زیادہ عظیم الشان، جلیل القدر، ٹھیک ہے، ایک عظیم الشان نعمت ہے آنکھ۔ حتیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل قال، بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اذا ابتلیت عبدی، یعنی یہ حدیث قدسی ہوئی۔ حدیث قدسی مطلب یعنی وہ حدیث جو اللہ کی بات ہو، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن میں نہ ہو۔ اللہ کی بات تو ساری قرآن میں ہے، لیکن قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی باتیں ہیں تو وہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن یہ قرآن میں نہیں فرمایا ہے کہ اذا ابتلیت عبدی، قرآن کی آیت نہیں، یہ حدیث ہے تو حدیث قدسی ہوئی کہ ابتلا یبتلی باب افتعال سے آزمانے کے معنی میں آتا ہے۔ اذا ابتلیت، جب میں آزماتا ہوں، عبدی اپنے بندے کو، فعل ماضی پر جب اذا آ جاتا ہے تو ترجمہ مضارع کا ہو جاتا ہے کہ جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو، بحبیبتیہ، حبیبتن محبوب چیز کو بولتے ہیں، پسندیدہ چیز کو بولتے ہیں۔ دیکھو حبیبتن سے پہلے بنا تثنیہ حبیبتانی، حبیبتانی بنا، سمجھ رہے ہو، پھر اس کو مضاف بنایا، اس کی دونوں محبوب چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے جب تثنیہ کو مضاف بنا دے تو نون گر جاتا ہے تو ہو لگ جائے گا، حبیبتاہ، شروع میں با حرف جر لگایا بی، تو ظاہر سی بات ہے با کیا دے گا؟ زیر دے گا۔ تثنیہ کو زیر کیسے دیتے ہیں؟ الف ہٹا کے یا کے ذریعے دیتے ہیں، تو الف ہٹا اور یا لگا تو بے حبیبتیہ ہو گیا، یعنی اس کی دو محبوب چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، فصبرا، پھر وہ صبر کر لیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ عوضتہ، عوض یعوض باب تفعیل سے بدلے میں دینا، تو عوضتو میں بدلے میں دے دیتا ہوں، ہو اس کو، منہما ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اسے میں دے دیتا ہوں، کیا دے دیتا ہوں؟ الجنتا، جنت دے دیتا ہوں۔ دیکھیے حدیث کا ترجمہ دیکھیے دوبارہ، یرید عینہ ہی پہلے پورا کر لیتے، یرید ارادہ، یرید باب فعال سے مراد لینا، یعنی اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں عینہ ہی اس کی دونوں آنکھوں کو، یعنی جو دونوں محبوب چیزیں ہیں، آدمی کی سب سے پسندیدہ چیزیں اس کی آنکھ ہوتی ہیں، اس کی آنکھ صحیح سلامت رہے، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کی اتنی زیادہ عظیم جو ہے اس کی گویا قدر ہے کہ آنکھ کو سب سے محبوب چیز بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے جب میں اپنے بندوں کو اس کی دونوں محبوب چیزوں میں آزما دیتا ہوں، مطلب یا تو اس کو نابینا پیدا کر دیا، یا پھر اس کی دونوں آنکھ میں کچھ تکلیف آ گئی، یا پھر اس کی بینائی ختم کر لی، سمجھ رہے ہیں، یا پھر وہ نابینا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اگر اللہ نے آزمائی، یہ آزمائش ہے ظاہر سی بات ہے، اور پھر وہ اس پر کیا کر لیتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے، کوئی نابینا آدمی صبر کر لیتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ان دونوں محبوب چیزوں کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں۔ اور یرید عینہ ہی اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں اس کی دونوں آنکھوں کو، یہ بھی عین واحد ہے، عینانی تثنیہ ہوا، پھر ہو لگا عیناہ، لیکن حالت نصبی میں ہے یہاں پر، تو حالت نصبی میں بھی الف کے بجائے یا کے ساتھ اعراب آتا ہے، اسی لیے عینئی ہی آیا ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، عینن یہ واحد ہوا، اس سے عینانی تثنیہ بنا، اور عینانی ہو تو نہیں ہو سکتا نا،
کیونکہ عینانی کے بعد آپ ہو نہیں لگا سکتے ایک دم، یہ نون ختم کرنا پڑتا ہے اضافت کے لیے، تو عیناہو ہو گیا عیناہو۔ اب لیکن یہ مفعول بنے گا کہ یرید آپ مراد لے رہے تھے، تو مفعول میں زبر چاہیے، تو تثنیہ کو زبر دینے کا طریقہ یہ کہ الف کے بجائے یا لگتا ہے، تو عینئی، عینئی ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں ولا يلزم ان يكون الانسان اذا فقد بصره عاطلا ضائعا، لزم یلزم باب سمع سے ضروری ہونا، لازم ہونا، ولا یلزم اور ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، آپ خوب استعمال کر سکتے ہیں اپنی بات چیت میں۔ ولا یلزم اور ضروری نہیں ہے، ان یکون الانسان، دیکھو اس کے بعد ترجمہ ڈائریکٹ کریں گے عاطلا ضائعا کا، عاطل کے معنی آتے ہیں بیکار کے، ضائع کے معنی بھی ضائع کے آتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو جائے، کانا یکون ہونے کے معنی میں، یکون فعل مضارع منصوب ہو گیا ان کی وجہ سے، تو کانا ہے تو اس کا اسم ہوگا، انسان ہو کانا کا اسم، اور کانا کا اسم ہے تو خبر بھی آئے گی منصوب، اسی لیے خبر منصوب دیکھو عاطلا ضائعا، یہ خبر منصوب ہے، تو ترجمہ اسم اور خبر کے ساتھ ملا کر کریں گے تو ایک دم فٹ ہو جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ انسان ہو جائے بیکار اور ضائع ہو جائے، کس وقت، اس کو بریکٹ میں کر لیں گے تو اچھا رہے گا، اذا کو بریکٹ میں کر لیجئے، اور بصرہو کو یہاں تک اس کو بریکٹ میں کر لیں گے نا تو اس کو بولتے ہیں۔ تو اذا فقد بصرہ، جب وہ کھو دیتا ہے اپنی بینائی کو، فقد یفقد باب ضرابہ سے کھو دینے کے معنی میں آتا ہے، کھو دینا، بصرن بینائی کو بولتے ہیں، بصر پیچھے آ چکا ہے، کہ جب انسان اپنی بینائی کو کھو دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ضائع ہو جائے اور بیکار ہو جائے، یہ بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں جو اندھا ہے پھر وہ سماج کے لیے بیکاری، وہ بیکاری ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بتا رہے فَلَقَدْ فَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَصَرِ فِي الْعِلْمِ، تو لقد، قد اور لقد میں نے بتایا ہوا ہے بے شک کے معنی میں آتا ہے، تو فَلَقَدْ اور ماضی پہ ہے تو ماضی کے ساتھ ملا کے ترجمہ کریں گے، فاقہ، فاقہ فعل ماضی، فاقہ یفوق فوقیت لے جانا، آگے بڑھ جانا، فَلَقَدْ فَاقَ تو یقیناً آگے بڑھ گئے، کون، فائل چاہیے گا، فائل یہ ہے کثیر من العمیان، کثیر بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگ کس میں سے، عمیان جمع ہے، اعما کی جمع عمیان، عمیون دونوں آتی ہے نابینا، تو فاقہ کثیر من العمیان کا ترجمہ کریں گے بہت سارے نابینا لوگ، بہت سارے اندھے لوگ آگے بڑھ گئے، فوقیت لے گئے، کن سے فوقیت لے گئے، وہ مفعول ہوگا، دیکھو یہ رہا کثیرن، زبر آ رہا ہے مفعول ہے، ان سے بہت سارے لوگوں سے، وہ بہت سارے لوگ کون، من اہل البصری نگاہ والے، یعنی بہت سے نگاہ والوں میں سے وہ فوقیت لے گئے، دیکھو دوبارہ دیکھو، تو بے شک فوقیت لے گئے بہت سارے اندھے لوگ بہت سارے نگاہ والوں سے آگے بڑھ گئے، کس چیز میں، فی العلم، علم میں آگے بڑھ گئے، وہ اقرت اہل البصر نگاہ والے، وہ اقرت لہم الدنیا بالفضل، اقر یقر باب افعال سے ماننا، اعتراف کرنا، اقر اقرا اقرو اقرت، اور مانا اعتراف کیا، کس نے اعتراف کیا، الدنیا فاعل ہے اقرت کا، دنیا مؤنث یوز ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، تو اقرت الدنیا، دنیا نے اعتراف بھی کیا، لہم ان کا، کس چیز کا اعتراف کیا، بالفضل ان کی فضیلت کا، ان کی ترقی کا، گویا کہ ان کے اندر کمال ہے، ان کے کمال کا، ان کی فضیلت کا دنیا نے کیا کیا، اقرار بھی کیا، جیسے بھائی ایسے کون ہے جو اندھا اور نابینا ہو کے بھی بڑا کام، بڑا با کمال نکلا اور دنیا نے اس کو مانا، کل مفسر قتادہ کا حرف جر ہے، جیسا کہ مفسر قتادہ، ٹھیک ہے، قتادہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، والمحدث حماد بن زید، اور جیسا کہ حماد بن زید جو محدث ہیں، محدث حماد بن زید، جیسے ہم بولتے ہیں نا اردو میں مولانا مولانا مولانا، تو ظاہر سی بات ہے پہلے کے لوگوں مولانا تو نہیں کہتے ہیں، تو پہلے کے لوگ یا تو مفسر یا محدث یا فقیہ یا الحافظ اس طرح کے ان کے القاب ہوتے تھے، تو وہی بتا رہے کہ جیسے کہ مفسر قتادہ اور محدث حماد بن زید والفقیہ سب پہ زیر آ رہے، دیکھو کیوں، کیونکہ یہ کاف لگا ہوا ہے نا، کاف لگا ہوا ہے، حرف جر ہے، تو المفسری قتادہ پہ تو یہ تو غیر منصرف ہو گیا ہمارا، اس لیے زبر ہی آئے گا، والمحدث حماد بن زید سب پہ زیر ہے، محدث حماد بن زید، والفقیہ زبیر البصری، زبیرن رہے گا یہ تنوین کے ساتھ، اور فقیہ زبیر جو ہے زبیر البصری، یہ دیکھ لیجئے، والنحوی ابی جعفرین، اور نحوی جو نحو کے امام تھے گویا ابی جعفر، ابو جعفر، دیکھو ابو جعفر تھا لیکن حالت جری میں ابی جعفر ہو گیا، والادیب ابی العلا المعری، ابی العلا ابو العلا نام تھا حالت جری میں، اور ادیب
ادیب بولتے ہیں جو عربی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ادیب. ابو العلا المعری یہ بڑے شاعر گزرے ہیں بہت بڑے. تو ان کا بھی ان میں بلکہ شاعر کیا ہے ان کی ہر چیز جو ہے ایک دم کمال کی ہے تو اس لیے ان کو ادیب کہا جاتا ہے. ادیب ابو العلا المعری دیکھ لیجئے. والشاعری بشار ابن بردن، اور شاعر بشار ابن برد دیکھ لیجئے. بشار نابینا شاعر، ایک سے ایک ان کے عربی میں شعر آتے ہیں. انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے اپنے جو ہماری کلاسیں چلتی ہیں اس میں بھی پڑھائیں گے، اور جو انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ہم ایک ٹائم کے بعد پڑھائیں گے. شاعر بشار ابن برد ہیں. وہ امام التجوید، اور تجوید کے امام کون؟ الامام الشاطبی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے. یہ اتنے سارے لوگ ہیں، دیکھیں یہ سب نابینا تھے لیکن انہوں نے جھنڈا گاڑا ہے علم کے میدان میں. اپنا نام کیا ہے؟ کوئی بھی علم دین لکھنے والا اور تاریخ کو پڑھنے والا، اسلامی علوم کو پڑھنے والا ان کو بلا نہیں سکتا کسی کو بھی. تفسیر میں، حدیث میں، اور فقہ میں، نحو میں، اور شاعری میں، سب میں جو ہے ان کا سب سے پہلا نام رہتا ہے. تو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آگے ہے وہ کافی سارا ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.